السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور 26 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری اور 29 نومبر 2024۔ پارا چنار جھڑپیں جاری ہیں، اموات 111 ہو چکی ہیں اور 149 زخمی ہیں۔ تازہ جھڑپوں میں مزید 5 جان بحق۔ انٹرنیٹ موبائل سروس معطل، عوام کو مشکلات۔ یہ تو صرف اخباری خبر ہے کہ اموات 111 ہو چکی ہیں۔ حقیقت میں اموات کتنی ہوئی ہیں یہ آپ پاکستانی معاشرے کو اور ریاست کے احوال کو جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہو تو امن قائم کرنے کے لیے پھر جھوٹ بولا جاتا ہے، اموات چھپائی جاتی ہیں، نقصانات کو چھپایا جاتا ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ پارا چنار ہو، گلگت بلتستان ہو یا خصوصیت سے پاکستان کا کوئی بھی ایسا مقام ہو جہاں ایرانی نسل کے لوگ، ایرانی مزاج کے لوگ، صحابہ سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھوڑی بہت تعداد میں موجود ہیں، تو ان کا اول کام ملک کے امن کو تہ و بالائی کرنا ہوتا ہے، فساد کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ اس وقت پارا چنار میں ہو رہا ہے۔ گزرے وقتوں میں گلگت بلتستان کا اس کا شکار رہا اور آئندہ کے لیے بھی کوئی اس کے امکانات ختم نہیں ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے خواتین و حضرات، ایران میں اتنی بڑی تعداد سنیوں کی موجود ہے، کیا آپ نے کبھی ایران کے حالات اس طرح خراب ہوتے ہوئے دیکھے؟ آپ یہی جواب دیں گے، ہرگز نہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ایران میں جو انقلاب کے نام پہ انقلاب لایا گیا اور نرا شیعہ اثنا عشریہ انقلاب ہی برپا کیا گیا اور انہی کو حقوق دیے گئے اور خصوصیت سے اہل سنت والجماعت کے حقوق سلب کر لیے گئے، اور اس طرح اپنی رٹ قائم کی گئی کہ اب وہاں سانس لینا اہل سنت کے لیے دشوار ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ایرانی حکومت نے کس طرح اپنی رٹ قائم کی ہوئی ہے کہ آپ کو اس قسم کے فسادات ایران میں نظر نہیں آتے۔ لیکن انشاءاللہ صورتحال ایران میں یہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہے گی۔ ظلم کب تک ظلم ہے، آخر ظلم نے مٹنا ہے۔ لیکن ہمیں سبق لینے کی یہ ضرورت ہے کہ ایران سے ہمیں یہ خبر نہیں آتی سنیوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اور اگرچہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سنیوں کے اندر ان کے مزاج میں دہشت گردی نہیں ہے، شرپسندی نہیں ہے، لیکن بہرحال پیس تو رہے ہیں نا۔ مظلوم کو پیسنا یہ بھی تو بالکل غلط ہے۔ ہمیں کم سے کم ایران سے سبق لیتے ہوئے اپنے حالات ٹھیک کرنے چاہیے۔ پارا چنار میں ایران نے جتنے بھی اپنے عسکری محاذ، عسکری تربیتی ادارے کھولے ہوئے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے اور مکمل طور پر بلا تمیز افواج کو آپریشن کرنا چاہیے اور ایران کے تمام اڈوں کو ختم کر دینا چاہیے، اور اسی طرح ایران سے باضابطہ سرکاری اور عوام میں بھی ایران سے باضابطہ سرکاری احتجاج بھی کرنا چاہیے، اور اس احتجاج کو پبلک بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عوام کو بھی اچھی طرح شعور ملے کہ ہمارے حالات کی خرابی میں ایران کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ ایران پراکسی وار لڑ رہا ہے، اور پارا چنار کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک پارا چنار سے ایران کا اسلحہ ختم نہیں کیا جاتا اور زینبیون جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کے اڈے ختم نہیں کیے جاتے، ایران کے عسکری تربیتی ادارے ختم نہیں کیے جاتے، اور جب تک ان لوگوں کو پاکستان سے باہر جانے کی زیارات کی اجازت دی جاتی رہے گی، دہشت گرد تیار ہوتے رہیں گے اور پاکستان کے امن کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ آخر ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ بس اس کا اول اور آخر علاج یہی ہے کہ مکمل طور پر سکروٹنی کے بعد لوگوں کو زیارات کے لیے بھیجا جائے اور پاکستانی نمائندے زائرین کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ بھی جمہوری طور پر، ورنہ شرن ہمارے لیے تو جو زیارت گاہ وہ حرمین میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تو ہم اس پر بھی زیادہ بات کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہماری کوئی زیارت اور کوئی ہماری جس سے عبادت پوری ہوتی ہو حرمین کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مسجد اقصی ہے وہ فلسطین میں، تو یہ نجف جانا، کربلا جانا، یہ کوئی ہمارے لیے وہ مقام نہیں کہ جہاں ہماری عبادات میں اضافہ ہوتا ہو یا یہ ہوتا ہو۔ بہرحال چونکہ
ایک طبقہ یہاں رہتا ہے، اس نے جانا ہے، پاکستان نے ان کو جانے دینا ہے تو اپنے نمائندوں کی نگرانی میں جانے دیا جائے اور مکمل طور پر کڑی نگاہ رکھی جائے، جائیں واپس آ جائیں اور پاکستان کے چوکیدار ان کے ساتھ موجود ہوں، تبھی اور جبھی دہشت گردی رک سکتی ہے۔ پاکستان سے ایران کے اڈے ختم کی جائیں، جتنے بھی یہاں خانہائے فرہنگ ہیں، ایران نے جو ثقافتی اپنے ادارے یا مختلف ناموں سے ادارے کھولے ہوئے ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے، اور برقرار رکھنا ہے تو صرف ایرانی ایمبیسی جو ہے، جس طرح دیگر ممالک کو اجازت ہے، کفری ممالک کی بھی ایمبیسیز ہیں، ایران کی بھی ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی خانہائے فرہنگ پاکستان ہیں ان سب کا خاتمہ کیا جائے، ایمبیسی کو صرف ایمبیسی رہنے دیا جائے، اور یہاں کی جو ان کی ایک تعداد ہے، چھوٹا سا طبقہ، اس کے ساتھ ایران کے روابط کو منقطع کیا جائے اور ان کو ان کے روابط میں نہ رکھا جائے، اور ایران کے تمام اڈوں کو پاکستان میں ختم کر دیا جائے، تبھی اور جبھی پائیدار امن ممکن ہے، وگرنہ پاکستان میں امن خواب میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں، دوبارہ الیکشن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک صوبے سے قافلے جب ڈی چوک پہنچ گئے تو پھر گولی کیوں چلائی؟ پرتشدد رویے کی مذمت، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں حکمرانوں اور پشپناہی کرنے والی طاقتوں نے آئین کا خلیہ بگاڑ دیا۔ مدارس بل پر نواز زرداری پیچھے ہٹ گئے۔ اصل یہ خبر ہے، اسمبلیاں خریدی گئیں، دوبارہ الیکشن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ تو مولانا کا پرانا بیان ہے، اور مولانا 26ویں ترمیم میں تعاون کرنے کے لیے چلے گئے، اور میں ذاتی طور پر اس کے حق میں سیدھی بات ہے نہیں تھا، جو ہماری ایک رائے ہوتی کہ یار نہیں جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے مولانا چلے گئے۔ مولانا اپنی شرائط پر گئے ہیں، اور ان شرائط میں سب سے بڑی بات مدارس کا تحفظ تھا، مدارس بل تھا جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیا کہتے ہیں اسمبلی میں پیش ہوا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ مولانا کو مبارکباد دینے اسلام آباد چلے آئے، لیکن چند دن پہلے مجھے اسلام آباد سے ہی اندر کی ایک خبر ملی کہ بھائی مدارس بل کا کچھ بھی نہیں بنے گا، یہ کام روک دیا گیا ہے، صدر مملکت بھی اس پر دستخط نہیں کریں گے، اور وزیر اعظم بھی اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کریں گے، جو بھی حکومت اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کرے گی، مدارس کا جو بل ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، وہ پاس نہیں ہوگا۔ بتانے والے نے مجھے کہا کہ جی آپ میرے نام سے کہیں بھی اس کا ذکر نہ کریں۔ بات آئی گئی ہوگی، فون پہ بات ہوئی تھی، لیکن جب میں نے آج مولانا کا بیان پڑھا تو اب چونکہ یہ بات کھل کے آ گئی تو ہم بھی بولتے ہیں، اس لیے مدارس والے خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مدارس کے تحفظ کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم میں جو مدارس کا بل پیش کیا تھا، اس کے آڑے آ گئی ہیں قوتیں، وہ قوت نواز شریف آڑے آ گیا ہے، وہ زرداری آگے آ گیا ہے، وہ بلاول بھٹو آگے آ گیا ہے۔ یہ ہے نواز شریف کی اصل شکل، یہ ہے زرداری کا اصل چہرہ، یہ ہے بلاول بھٹو کا اصل چہرہ۔ اچھی طرح ان چہروں کو دیکھ لیجئے، شناخت کر لیجئے اور احتیاط کیجئے، یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف کی تاریخ ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ زرداری کی کیا تاریخ ہے، وہ ملک کے کیا کہتے ہیں، یہ جماعتیں جو ہیں ملک کے ساتھ کتنی مخلص ہیں، صحابہ کے ساتھ کتنی مخلص ہیں، دینی مفادات میں ان کا اخلاص کیا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں مدارس والے خوش فہمی کا شکار نہ رہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدارس بل کی جو کوششیں 26ویں آئینی ترمیم کی تھیں، وہ کوششیں روک دی گئی ہیں۔ سن لیں آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعہ کا دن ہے، ہم اپنے خبرنامے کو طویل نہیں کر سکتے، ہماری دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ ایک ادھ بات پہ انشاءاللہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی طرف سے وزارت انسانی حقوق کے ایک اور اشتہار بھی آج سامنے آیا ہے۔ آج صرف خبر پڑھیں گے، تبصرہ کسی اور موقع پر کریں گے۔ بیٹیوں کو رحمت سمجھیں، زحمت نہیں، حکومت پاکستان نے خواتین کے تحفظ، معاشی خود مختاری، بریکٹ کیجیے، معاشی خود مختاری اور ان کی آواز کی ایوان تک رسائی کے لیے 2024 میں 21 نئے منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ یہ سارے دنیا کے مالیاتی اداروں کی شرائط ہوتی ہیں کہ جن سے قرضہ لے کر، بیک لے کر یہ حکومتیں ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے یہ کام کرتی ہیں۔
ہمارے معاشرے میں خواتین جتنی خود مختار ہیں اور جتنی عزت ان کو حاصل ہے بیٹیوں کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بہو کی شکل میں، ساس کی شکل میں، رشتوں کے تقدس کی شکل میں، وہ دنیا میں کہیں بھی حاصل نہیں ہے۔ آج ہمارے امپاورمنٹ کا نام دے کر اور ان کو خود مختاری کا، معاشی خود مختاری کے حوالے سے سامنے لایا جا رہا ہے، یہ بالکل قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیپینڈنٹ کیا ہے مرد کے اوپر۔ انشاءاللہ اس پہ کبھی بات ہوگی، صرف یہ اشارہ کرنا مقصود تھا۔ کفر ہمارا کبھی بھی دوست نہیں رہا اور نہ رہے گا۔ یہ ایسے خوشگوار عنوانات سے ہمارے معاشرے کو تلپٹ کرنا چاہتا ہے، ہماری ماں بہن کو ہمارے منہ کے سامنے لانا چاہتا ہے اور ہمارا مد مقابل بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح مغرب کا ستیہ ناس ہو گیا، اسی طرح مغرب اب ہمارا ستیہ ناس کرنا چاہتا ہے عورتوں کے معاشی خود مختاری کے عنوان سے۔ اچھا جی، آخری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آسٹریلیا 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی۔ غور سے سن لیں، خصوصاً ہمارے تعلیمی ادارے سن لیں جو بالکل KG کے بچوں کو بھی، 1-2 کلاس کے بچوں کو بھی کمپیوٹر سکھانے کی فکر میں غلطاں ہیں۔ آسٹریلیا میں ایوان نمائندگان کے بعد سینٹ میں بھی 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور کر لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلوی پارلیمان میں 102 ارکان نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے بل کے حق میں ووٹ دیا۔ 102 ارکان نے، آپ اندازہ کر لیں، صرف 13 نے مخالفت کی۔ BBC کے مطابق پارلیمان کے بعد آسٹریلوی آئین کے تحت بل کو سینٹ میں پیش کیا گیا، جہاں 19 کے مقابلے میں 34 ووٹ سے بل منظور کرا لیا گیا۔ سینٹ سے منظوری کے بعد اب 1 سال کے اندر بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھنے کے لیے سیکیورٹی نظام وضع کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ اپنی سائٹس کو 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے استعمال میں نہ آنے دیں۔ والدین چکنا ہو جائیں جنہوں نے بالکل پابندی ہٹا کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہوا ہے۔ 100 چینل کھولے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا الگ کھلا ہوا ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، وہ اپنے کمروں میں جا کر جو مرضی دیکھیں، شیطان ہاتھ میں دے دیں، پھر جتنے مرضی گھروں پہ پردے لٹکائیں، تالے لگائیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مغرب نے جب اپنی نسلوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تو حقیقت پسند بنتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہے آسٹریلیا کہ وہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا رہا ہے، اور ہم ترقی کے نام پہ سکھا رہے ہیں تاکہ ہمارا بچہ جلدی سے جلدی سوشل میڈیا کے لیے یوز ٹو ہو جائے، کمانے لگ جائے، اس کے بعد اس کا اخلاق برباد، اس کی حیا برباد، اس کی پاکیزگی، عفت، سب کچھ برباد۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔